بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے کچھ واقعات ہم دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر طرح کی برائیوں سے بچا کر رکھا، بت پرستی سے بچایا، موسیقی کی محفلوں سے بچایا، تہ بند کے کھلنے سے بچایا۔ آپ تجارت کر رہے تھے، اللہ نے آپ کو تجارت سکھائی، بکریاں چرانا سکھایا۔ آپ نے ایک تجارتی سفر کیا شام کی طرف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 20 سال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو ایک اور ایکسپیرینس کرواتے ہیں۔ عمر آپ کی ہے 20 سال۔ مکہ کے اندر قریشیوں کی ایک لڑائی ہوتی ہے جسے حرب فجار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حرب کہتے ہیں لڑائی کو، فجار فجور سے ہے، سرکشی کرنا، گناہ کرنا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں حرمت والے مہینوں کو پامال کیا جاتا تھا، اور یہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ حرمت والا مہینہ آ گیا اور لڑائی چل رہی ہے تو کہتے ہیں یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اس کی بجائے کسی اور مہینے کو حرمت والا قرار دے دیتے۔ اس سال محرم حرمت والا نہیں ہوگا بلکہ ربیع الاول کو حرمت والا بنا لیا جائے گا۔ مثلا کوئی بھی مہینہ حرمت والا خود ہی اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کے ہاں 4 مہینے حرمت والے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ادھر سے رجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر یہ لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جو لڑائی ہے یہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی، اس لیے اس کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قریش بنو ہاشم بھی اس لڑائی میں شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑائی میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تجربہ کروایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑائی میں صرف اتنا کردار تھا آپ کا، آپ فرماتے کنت انبل علی اعمامی، میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا، یعنی تیر پکڑانے میں ان کا تعاون کرتا تھا، اور چچا تیر چلاتے تھے، لیکن شامل تو اللہ کے رسول تھے جنگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جنگ کروائی، آپ یوں سمجھ لیں ٹریننگ کروائی 20 سال کی عمر میں۔ 20 سال کی عمر میں، اور اس میں حضور تلوار بازی یا نیزہ بازی نہیں کر رہے بلکہ تیر اندازی کر رہے ہیں یا تیروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بچپن سے یا یہ تو جوانی ہے یہاں سے تیار کر رہے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رکھو، قوی رکھو، قوت کا انتظام کر کے رکھو، اپنے آپ کو ٹرین رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ٹرین کیا ہے، کیونکہ آگے پھر ساری زندگی جہاد ہی جہاد ہے۔ ابھی تو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، ہم ابھی قبل از نبوت ہیں، پھر مکی دور آئے گا، جب ہم مدنی دور میں جائیں گے تو ہر نشست جو ہے وہ جہاد پر ہی ہوگی، ہر نشست میں کوئی نہ کوئی غزوہ ذکر ہوگا۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا لیں، آدھی سیرت جو مکی دور تک ہے، اگلی آدھی کتاب جو ہے وہ آپ کو جنگوں پر مشتمل ملے گی، غزوات پر ملے گی۔ اللہ کے رسول کی غزوات پر الگ کتابیں چھپی ہیں۔ تو اللہ نے چونکہ اپنے نبی سے بڑا کام لینا تھا، لڑائی جنگیں جدال ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس معاملے میں بھی ٹرین کیا۔ اور اس آیت میں اللہ فرماتے ترہبون، یہ تیاری آپ لوگوں نے اس لیے رکھنی ہے تاکہ تم اس تیاری سے ڈراؤ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھ آتی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اگر آپ بڑے کام کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ اپنی اولاد سے بڑے کام لینا چاہتے ہیں تو جسمانی اعتبار سے بھی ان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے یہی آیت پڑھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پھر آپ نے فرمایا الا
ان القوت الرمی، یہ قوت کیا ہے؟ اپنے آپ کو قوی کرنا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیر اندازی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، 3 مرتبہ آپ نے منبر پر فرمایا اپنے آپ کو قوی بنانا، تیر اندازی سیکھنا ہے، تمہارا نشانہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ غزوہ احد کو پڑھیے گا، ایک صحابی جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، دنیا اللہ کے رسول کے بارے میں کہتی ہے آج تک فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یا سعد بن ابی وقاص فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ سعد کیا کر رہے تھے اس وقت؟ اللہ کے رسول سعد کو تیر پکڑا رہے تھے، سعد تیر مار رہے تھے اور کوئی نشانہ سعد کا چوک نہیں رہا تھا، کھوپڑیاں اڑا رہے تھے کافروں کی، سیدھے تیر لگتے تھے، اللہ کے رسول کا دفاع کر رہے تھے۔ حضور کو تیر اندازی سے ویسے بڑی محبت۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تیر اندازی سیکھو اور گھڑ سواری سیکھو، پھر آپ نے فرمایا مجھے گھڑ سواری سے تیر اندازی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اس چیز کو بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں موجودہ دور میں ہو سکتی ہیں، نشانہ بازی وہ آپ گن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جو آج کے دور ہے، آپ تیر تو نہیں ہم نے چلانے، تو اس چیز کی ٹریننگ کو بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، ان قریب تمہارے اوپر اللہ یہ زمین کھول دے گا اور اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہیں زمینیں فتح ہو جائیں گی، تم مختلف ملکوں کو فتح کرو گے۔ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ، ایسا نہ ہو فتح کر لینے کے بعد تم تیر اندازی چھوڑ دو، یہ نہیں کام کرنا، چھوڑ نہیں دینا اس کو، اس طاقت کو، اس مہارت کو، اس اسکل کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، چاہے تم فتوحات کر لو، تم غلبہ حاصل کر لو، اس کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو کافر سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رکھنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے لڑائی مختلف قسم کی ہوتی ہے، آج کل جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں مختلف قسم کے محاذ ہیں، صرف ایک لڑائی والا ہی محاذ تو نہیں ہے، اور بھی بہت سارے محاذ ہیں۔ کسی بھی محاذ کے اندر اگر آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نا جس شخص کو زندگی میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے بھی جہاد کرنا ہے وہ تو نفاق پر مرے گا۔ تو کسی بھی شعبہ کے اندر کافر سے لڑنے کے لیے، کافر کے کفر کو دبانے کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے آپ کسی بھی محاذ میں اسکل حاصل کریں، مہارت حاصل کریں اور کام کرنا شروع کر دیں، جڑ جائیں۔ کسی بھی مہارت، کسی بھی اسکل میں آپ کر سکتے ہیں، آپ تعلیم کے میدان میں کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے میدان میں کر سکتے ہیں، آپ آئی ٹی کے میدان میں کر سکتے ہیں، دیگر میدانوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی لڑائی کے چند مہینوں کے بعد، 4 مہینے بعد، حضور کی عمر 20 سال ہے، چونکہ یہ لڑائیاں ہوئیں تو جب صلح ہوئی تو ایک معاہدہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس معاہدے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کی عمر 20 سال ہے اور ایک معاہدہ ہوا، حلف کہتے ہیں معاہدے کو، حلف لینا۔ تو ایک حلف لیا گیا، حلف الفضول اسے کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بن جدعان، میں اس دن عبداللہ بن جدعان کے گھر میں موجود تھا، حلفاً، جب یہ حلف اٹھایا جا رہا تھا۔ حلف کیا تھا؟ وَأَلَّا يَعُزَّ ظَالِمٌ مَظْلُومًا، کسی ظالم کی مظلوم کے خلاف مدد نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کی مدد نہیں کریں گے۔ اصل میں عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر میرے قبیلے کا کوئی فرد، اس کو کوئی مسئلہ ہے، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے۔ قبائلی نظام کے اندر یہ ہوتا ہے، آج بھی یہ نظام چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا قبیلہ ہے نا، اب جو مرضی ہو جائے، انصر اخاک ظالماً او مظلوما، یہ جملہ مشہور تھا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ معاملات جب حد سے بڑے اور مکہ والے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک خاص واقعہ یہ رونما ہوا کہ ایک شخص باہر سے، مکہ کے باہر سے آیا، اس نے مکہ میں آ کر
سامان فروخت کرنا تھا تو مکہ کا ایک شخص وائل، اس نے اس سے سامان خریدا اور پیسے نہیں دیے، سامان خرید کے چلا گیا۔ اب وہ بار بار پیچھے جا رہے ہیں پیسے لینے کے لیے، جا رہا ہے، وہ کہتا لے لو، لے سکتے ہو تو لے لو پیسے۔ اب وہ جس کے پاس جاتا ہے کوئی اس کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کے لیے بات ہی نہیں کرتا، اسے پتا ہے یہ مکہ والے تو ہمارے ہیں، یہ باہر سے آیا ہے۔ جیسے آج کل بھی سعودیہ کے اندر، عرب کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں، اجمی اور عربی، یہ عرب ہے، یہ یہاں کا رہنے والا ہے، یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، خارجی ہیں۔ تو انہوں نے، کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے کیا کیا، وہ پہاڑی پر چڑھ گیا اور پہاڑ پر چڑھ کر اس نے پھر اشعار پڑھے، اور ان شعروں میں اس نے جھنجھوڑا پورے مکہ کی بستی کو کہ تمہارے اندر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مظلوم کی مدد کر سکے۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو چند بڑے لوگ کھڑے ہوئے، جن میں ایک بڑا نام تھا عبداللہ بن جدعان کا۔ عبداللہ بن جدعان بڑا اس وقت کا، اپنے وقت کا ایک نیک آدمی تھا، صالح تھا، خدمت کرنے والا، لوگوں کا رفاہی کام کرنے والا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان کا کیا بنے گا؟ یہ تو بڑے کام کیا کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے کبھی بھی اللہم اغفر لی، اللہ سے معافی نہیں طلب کی، کلمہ نہیں پڑھا، توحید نہیں اس نے اختیار کی، وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن خیر تھی اس کے اندر۔ اس نے کیا کیا، اس نے چند لوگوں کو اپنے گھر دعوت دی کہ آؤ ہم کوئی آپس میں معاہدہ کریں کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کریں اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر جہاں مکہ کے بڑے بڑے رؤساء تھے، اللہ کے رسول 20 سال کی عمر میں اس معاہدے میں شامل ہوئے تھے۔ 20 سال کی عمر میں حضور کو بھی بلایا گیا تھا، آپ بھی آئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس معاہدے کے اندر شامل ہوں، حلف اٹھائیں۔ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاشرے میں اس وقت مقام معلوم ہوتا ہے کیا تھا، آپ کا سٹیٹس کیا تھا، آپ کیا حیثیت رکھتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جب خیر کا کام کرنا ہوا تو اللہ کے رسول کو دعوت دی گئی، آپ شامل ہوئے۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے لو دعیت بہ فی الاسلام لاجبت۔ آج جب کہ حضور مدینہ میں تھے، خلیفہ تھے، امیر تھے، حاکم تھے، آپ فرمایا کرتے تھے آج بھی اگر مکہ والے مجھے حلف الفضول کے لیے بلائیں، اس معاہدے کے لیے کہ جس میں مظلوم کی مدد کی جائے، تو میں محمد آج بھی ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، اگر خیر کا کام کافر بھی کر رہا ہے تو مومنوں کو، مسلمانوں کو چاہیے اس خیر کے کام میں شرکت کریں، اگر وہ خیر کا کام ہے۔ جیسے یہاں پر مظلوم کی مدد کرنا خیر کا کام ہے، تو یہاں اللہ کے رسول پسند فرماتے تھے کہ میں اس معاہدے کے اندر آج بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ معاہدہ حلف الفضول کا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت کہ مجھے 100 سرخ اونٹ دے دیے جائیں اور مجھے کہا جائے 100 اونٹ لے لو اور یہ معاہدہ توڑ دو، میں یہ معاہدہ نہ توڑوں، 100 اونٹ میں ضائع کر دوں، وہ میں حاصل نہ کروں۔ تو اللہ کے رسول کا اس وقت کے معاشرے کے اندر کیا سٹیٹس تھا؟ 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرفاء کے اندر شامل تھے، لوگ آپ کو ان بڑی بڑی مجلسوں میں بلایا کرتے تھے، آپ کا حلف لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے اس جملے کو جو اس وقت کے قبائلی نظام میں تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے رسول نے اس کی ایک اور تشریح کی۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا تعاون کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، مظلوم کی ہم مدد کریں، ظالم کی ہم مدد کیسے کریں حضور؟ آپ تو سمجھاتے ہیں ظالم کی مدد نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے تم اس کا ہاتھ روک لو، تم اس کا ہاتھ روک لو۔ ظالم کا ہاتھ روکنا، ظلم سے اس کو روکنا، یہ اس کی مدد ہے۔ آپ ظلم سے اسے روک رہے ہیں، آپ گناہ سے روک رہے ہیں، غلط کام سے آپ اس کو روک رہے ہیں، اور مظلوم کی مدد ویسے مظلوم کی مدد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو پھر مدینہ کے اندر نافذ کیا، آپ مظلوموں کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور دیگر احادیث آپ اس حوالے سے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جو 20 سے لے کر 25 سال کا آپ کا عرصہ ہے، یا آپ 15 سال سے لے کر 25 سال کا عرصہ لے لیں،
اس عرصے کے اندر حضور مکہ کے اندر بحیثیت تاجر معروف تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف تاجر تھے، اور آپ کی تجارت اور تجارت میں آپ کی صداقت اور آپ کی امانت مشہور تھی. یہی وجہ بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال شام میں بھیجنے کے لیے آپ کو ہائر کیا، بطور اجرت آپ کو رکھا. حضور کی عمر 25 سال ہے، آپ کو تجارت میں کم و بیش 10-12 سال ہو چکے ہیں، آپ تجارت میں معروف ہیں، امانت دار ہیں. حضرت خدیجہ بھی قریش خاندان کی ہیں، اوپر جا کر 5ویں یا 6ٹی لڑی میں جا کر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ نسب ان کا مل جاتا ہے. تو سیدہ خدیجہ کے علم میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معاملات، تو آپ نے اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ رکھا تجارت کے لیے. حضور نے بھی ان کی تجارت کی پیشکش کو قبول کیا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سامان لے کر شام گئے. اب یہ جو شام کا سفر ہے یہ دوسرا سفر ہے اللہ کے رسول کا. پہلا سفر کب کیا تھا؟ کتنی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں، ابو طالب کے ساتھ. بحیرہ راہب ملا تھا آپ کو. اب جب شام کا سفر کیا ہے، بصرہ کا علاقہ ہے، یہاں پر اب آپ کو ایک اور راہب ملا جس کا نام تھا نستورہ. یہ نستورہ راہب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ اس کو ساتھ بھیجا. کہا آپ نے نا حضور کے معمولات کو دیکھنا ہے، کیسے شخص ہیں، پہلا سفر ہے، پہلا تجربہ ہے. تو میسرہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حضور کے آس پاس رہتے ہیں، آپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے. فی ظل شجرہ، ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے. قریبا من صومعہ، جہاں پر ایک راہب کی خانقاہ تھی، اس کی عبادت گاہ تھی. وہ راہب وہاں رہتا تھا، اس کا نام تھا نستورہ. یہ نستورہ نام تھا اس کا. جب اس راہب نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، وہ باہر آئے اور آ کر اس نے میسرہ کو پوچھا. پہلے اس نے پوچھا ان کو جاننے والا کون ہے؟ میسرہ نے کہا میں جانتا ہوں. تو میسرہ سے انہوں نے خطاب کیا، کہتے یا میسرہ من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ فقال من قریش من اہل الحرم، قریش میں سے ہے، اہل حرم میں سے ہے، مکہ والا ہے. قال له الراہب، راہب کہتا ہے ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبی، اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھتا سوائے نبی کے. یہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے نا، اس درخت کے نیچے نبی بیٹھتا ہے. پھر کہا آفی عینیہ حمرا، کیا اس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ اس کی آنکھوں میں کچھ سرخی ہے؟ قال میسرہ نعم، اس نے کہا ہاں، یہ تو ہمیشہ اس کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے، خوبصورتی ہے. قال الراہب، تب راہب کہتا ھذا ہوا، یہ وہی ہے، ہوا. اگر آپ کو وہ والی نشست یاد ہے عیسائیوں کی انجیل والی، یہ عیسائی ہے، اس نے کہا ھذا ہوا، یہ وہی نبی ہے جو ہم انجیل کے اندر جس کے بارے میں پڑھتے ہیں. ھذا ہوا وہو آخر الانبیاء، اور یہ آخری نبی ہے، نبیوں کی لڑی کا آخری نبی ہے. وَيَا لیتا، کاش میں اس وقت اس کو دیکھوں جب اس کی قوم اس کو نکال دے گی، اس کی قوم اس کو مکہ سے نکال دے گی. یہ نستورہ نے بات کی. حدیث کے الفاظ ہیں فَوَعَا ذَلِكَ، نستورہ نے اس کی بات کو ذہن میں بٹھا لیا. میسرہ نے نستورہ کی اس بات کو ذہن میں بٹھا لی، یاد کر لیا. ثم پھر یہ پہنچے بصرہ کے بازار میں جہاں خرید و فروخت کرنی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سامان بیچا، اس کا اور اللہ کے رسول کا جھگڑا ہو گیا. جھگڑے سے اختلاف ہو گیا، اختلاف ہوا فی سلعہ، خرید و فروخت میں، کاروبار میں. اس شخص نے حضور سے کہا احلف باللات والعزى، لات اور عزیٰ کی قسم کھا، اگر تم سچے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو کہ عرب سے آئے ہو تو لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ.
حضور نے فرمایا ما حلفت بہما قط، میں نے تو جب سے پیدا ہوا ہوں کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی ہے، اور تم قسم کی بات کرتے ہو، میں تو ان کے قریب بھی نہیں جاتا، ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا میں تو۔ فقال الرجل، جب اس شخص نے یہ بات سنی، کہتا القول قولک ثم قال لمیسرہ، اس نے کہا یہ والی جو بات تم کر رہے ہو، پھر اس نے میسرہ کو لیا اور الگ ہو گیا، میسرہ کو لے کر الگ ہو گیا، کہتا ہے یا میسرہ، اے میسرہ، ھذا نبی، یہ نبی ہے، والذی نفسی بیدہ انہ لہو ہوا، مجھے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ وہ ہے، لہوا ہوا، یہ وہ ہے، وَيَجِدُهُ أَحْبَارَنَا مَنْعُوتًا فِي كُتُبِهِمْ، اور ہمارے جو احبار ہیں، علماء ہیں، وہ اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ اس نے بھی وہاں بشارت دی۔ اس بات کو بھی نستورہ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اور جب جب میسرہ واپس گئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے، سیدہ خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں واپس تشریف لائے تو آپ کے اوپر بدلی نے سایہ کیا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے 2 فرشتوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے دیکھا، فوراً اپنی سہیلیوں سے کہا دیکھو اس کو، دیکھو محمد کی شان کو دیکھو، اس کے اوپر یہ بدلی سایہ کر رہی ہے۔ پھر میسرہ آیا، میسرہ سارے معاملات پوچھے، جو منافع ہوا وہ تو ہوا ہی زیادہ، میسرہ نے سارے معاملات بتائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن ہے ورقہ بن نوفل، سن رکھا ہے آپ نے نام، آگے بھی ان کا نام آئے گا۔ آپ نے حضور کے سارے معاملات ورقہ بن نوفل سے شیئر کیے۔ ورقہ بن نوفل عیسائی تھے، عالم تھے، وہ راہب کا واقعہ، نستورہ کا، بازار کا واقعہ اور دیگر چیزیں جو سفر کے دوران دیکھی گئیں، ورقہ بن نوفل کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا تو ورقہ بن نوفل نے بھی یہی کہا کہ ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی بنے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر دیر نہیں کی اور خود نکاح کا پیغام بھیجا، اپنی غلام کنیز کے ذریعے پیغام بھیجا۔ اللہ کے رسول کو پتہ لگا، حضور نے ابو طالب سے مشورہ کیا، مشورے کے بعد حضور نے اس رشتے کو قبول کیا اور آپ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی۔ زیادہ علماء کا کہنا یہی ہے کہ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور آپ کے 2 شوہر پہلے وفات پا چکے تھے، یعنی 2 شوہروں سے آپ بیوہ تھی، اور آپ کے 4 بچے بھی موجود تھے ان شوہروں میں سے۔ جب آپ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو حضور آپ کے تیسرے شوہر تھے، حضور کی عمر 25 سال تھی، آپ کا نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح میں ابو طالب کا خطبہ ملتا ہے اور سیدہ خدیجہ کے ایک چچا ہیں ان کا بھی خطبہ ملتا ہے۔ 500 درہم یا دینار غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر دیا تھا۔ 2 اونٹ غالباً یا 3 اونٹ آپ نے ولیمہ میں ذبح کیے تھے۔ یہ حضور کی پہلی شادی ہے جس میں اللہ کے رسول کی زوجہ جو ہیں وہ بیوہ ہیں اور 40 سال ان کی عمر ہے۔ جیسے ہی آپ کی شادی ہوئی، آپ چند دن حضرت خدیجہ کے گھر میں ٹھہرے تو واپس جانے لگے۔ تو سیدہ خدیجہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنے چچا کے گھر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں باپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد سیدہ خدیجہ کے گھر میں رہے ہیں۔ حضور کا اپنا گھر تو تھا نہیں، آپ ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ میں فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، حضور ہم نے آپ کو عائل پائے، عائل کہتے ہیں بے یار و مددگار، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو۔ فَأَغْنَا، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، غنی کر دیا۔ کیسے غنی ہو گئے؟ جیسے ہی سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی، سیدہ خدیجہ کا سارا مال، گھر، کاروبار، تجارت ساری حضور کو مل گئی۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، میں آج ہی پڑھ کر آیا ہوں سیرت کی کتاب کے اندر، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جیسے ہی سیدہ خدیجہ کے نکاح میں گئے آپ مالدار ہو گئے، آپ امیر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اپنا طرز زندگی نہیں بدلا، معیار زندگی حضور نے نہیں بدلا۔
ایک ہوتا ہے نا بندہ امیر ہو جائے تو پھر اس کے ٹھاٹ بات شروع ہو جاتے، نخرے شروع ہوتے، لباس بدل گیا، کھانے بدل گئے. حضور ایسے نہیں تھے. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کو بدلا نہیں، معاملات آپ کے وہی رہے، تجارت چلتی رہی، لیکن آپ کا طرز زندگی جو تھا، معیار زندگی جو تھا، وہ وہی والا رہا جو آپ پہلے تھے. وہ امیروں والی چیزیں آپ کے اندر نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ شادی ہوئی. اچھا، یہاں پر ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے، پہلی شادی جب حضور جوان ہیں، جوانی کی پیک پر ہیں، 25 سال، پہلی شادی ہے، اور بیوی کی عمر 40 سال ہے، اور جب اللہ کے رسول کی عمر ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپے کی عمر غالباً 53 سال یا 54 سال، 54، تب آپ کی شادی ہو رہی ہے سیدہ خدیجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. دیگر زوجات جو ہیں وہ بعد میں ہیں. حضرت عائشہ سے حضور کی تیسری شادی ہے، سیدہ خدیجہ پہلی شادی، سیدہ سودا رضی اللہ عنہا یہ حضور کی دوسری شادی. آپ کی عمر 50 سال ہے. تیسری شادی حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی ہوئی ہے. اس کے بعد باقی بیویوں کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے. سیدہ عائشہ سے آپ کی شادی 53 سال کی عمر یا 54 سال کی عمر میں ہوئی ہے. باقی شادیاں بعد میں ہوئی ہیں، اور جو باقی بیویاں تھیں وہ بھی بوڑھی نہیں تھیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ جوان تھیں. لیکن پہلی شادی جو ہے وہ ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ ہوئی ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھ لیں. علماء یہ کہتے ہیں چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا، نبوت کی ذمہ داری آپ پر عائد کرنی تھی، آپ کے کندھوں پر ڈالنی تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، جو سہارا مالی طور پر بھی ہو اور نفسیاتی طور پر بھی آپ کو سہارا دے. اس لیے ایک سمجھدار، معاشرے کو سمجھنے والی، معاملات کو سمجھنے والی بڑی عمر کی ایک عورت جب حضور نبی بنائے گئے ہیں. سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی ہے جب حضور نبی بنے؟ جی 55 سال. حضور کی عمر 40 سال، سیدہ خدیجہ کی عمر 55 سال. اور ایک تاجرہ عورت، یہ بھی نہیں گھر میں جو کوئی کام نہیں کرنا، تاجرہ عورت، قریش کی نامی اور نامور عورت، سمجھدار عورت، کس طرح اللہ کے رسول کو بھی دلاسا دیا ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے کیسے حضور کو سنبھالا، نفسیاتی طور پر آپ کو فوراً ہینڈل کیا. اور صرف حضور کو ہی نہیں، پورے معاملے کو ہینڈل کیا. ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، سارا مسئلہ بتایا، پھر آپ کو واپس گھر لے کر آئیں. آپ کی پہلی وحی کا پورا واقعہ ہینڈل کرنے والی جو عورت تھی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. اب یہ والا جو کام ہے یہ کوئی چھوٹی عمر کی عورت تو نہیں کر سکتی. پھر جب اللہ کے رسول نبی بن گئے تو حضور کو جہاں نفسیاتی تعاون کی ضرورت تھی وہاں مالی طور پر بھی آپ کو ضرورت تھی. آخر دین پر خرچ بھی ہونا ہے. آپ نے تجارت تو کرنی نہیں، اب تو دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، تو مالی طور پر بھی اللہ کے رسول کا مضبوط ہونا پیچھے سے، تاکہ آپ آسانی سے دین کا کام کر سکیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی خاتون کا انتخاب کیا. اور حضور کے سارے رشتے اللہ نے کیے، سارے انتخاب، چونکہ تربیت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں نا، تو رشتے بھی اللہ ہی کروا رہے ہیں. اور سیدہ خدیجہ کا کردار پھر آپ کے علم میں ہے. اللہ کے رسول آخری دم تک یہی کہتے رہے، سیدہ خدیجہ خدیجہ تھی، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب مجھے چھوڑ گئے تھے. علماء نے لکھا سب سے پہلے جو انسان ایمان لے کر آیا وہ سیدہ خدیجہ تھی. سب سے پہلے جو ایمان لے کر آیا، فوراً اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی، کیونکہ وہ تو انتظار میں تھیں. یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے. آپ نے شادی ہی اس نیت سے کی تھی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اور وہ اس انتظار میں تھی کب یہ وحی والا اور نبوت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہ شروع ہو گیا اور سیدہ خدیجہ نے پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کی. تو اس معاملے کو اس طرح علماء نے بیان کیا.
کہا جب اللہ کے رسول کی عمر 53 سال ہوئی، حضور بحیثیت فاتح حکمران مدینہ کے اندر ہیں، مدینہ اسٹیبلش ہے، اللہ کے رسول کے معاملات کافی حد تک سنبھل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی زوجہ عطا فرمائی۔ اب جو ہے وہ اس طرح کے دلاسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب محبت کی ضرورت ہے، چاہت کی ضرورت ہے، آپ یوں کہہ لیں نخرے کرنے والی کی ضرورت ہے، جس کے لاڈ اٹھائے جائیں، جس کو دیکھ کر خوش ہوا جائے، کیونکہ اب وہ دن گزر گئے کہ حضور باہر سے آئے ہیں، ناؤز باللہ آپ کے سر پر کسی نے مٹی ڈالی ہوئی ہے، کانٹے بچھائے ہوئے ہیں راستے میں، کسی نے آپ کو مارا پیٹا ہے، آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے، اور سیدہ خدیجہ آپ کا خون صاف کر رہی ہیں، دھو رہی ہیں، اللہ کے رسول کو سہارا۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو حضور آتے ہیں فریش ہونے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو پھر آپ کی محبوبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خاتون دی۔ یہ علماء کرام بیان، اور آپ دیکھیں وہ ایک محاورہ ہے، ایک بات ہوتی ہے کہ بوڑھے شخص کی آپ شادی کرتے ہیں وہ جوان ہو جاتا ہے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں سیدہ عائشہ کے ساتھ، اگر آپ وہ حدیث پڑھیں آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی 55 سال کے شخص کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی 60 سال کے شخص کی بات ہو رہی ہے، آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی نیا جوڑا، نیا کپل، وہ آپس میں پیار اور محبت کر رہے ہیں، بالکل آپ کو ایسے محسوس ہوگا۔ اب میں وہاں پر احادیث نہیں بیان کر سکتا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو آخری عرصہ تھا، اور پھر آپ دیکھیں آپ جب بیمار ہوئے تو کس کے گھر گئے؟ سیدہ عائشہ۔ اس وقت آپ کو محبت کی ضرورت تھی، آپ کو کیئر کی ضرورت تھی، اس وقت بڑی عمر کی، آپ سے بھی بڑی عمر کی عورت نے کیا کیئر کرنی تھی، اس وقت جو آپ کی سب سے زیادہ کیئر کرنے والی عورت تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور آپ کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ آسمانوں پر گئی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نکاح ہیں ان کو اس طرح دیکھا جاتا ہے۔ یہ شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، پھر آپ نے تجارت کو سنبھالا اور یہ تجارتی معاملات چلتے رہے۔ اس کے بعد جو آپ کی زندگی کا بڑا اہم واقعہ آتا ہے وہ ہے تعمیر کعبہ کا۔ حضور کی عمر ہے 35 سال، مشرکین مکہ نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ بنایا جائے۔ کیوں بنایا جائے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں، پہلے اس بات کو سمجھ لیں، خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ 8 یا 9 مرتبہ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے وہ فرشتوں نے کی ہے، فرشتوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، فرشتوں نے اللہ کا گھر بنایا آدم علیہ السلام سے پہلے۔ جب آدم علیہ السلام آئے تو اس گھر کے کچھ نشانات موجود تھے، پھر وہ گھر آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اسی کی بنیادوں پر ختم ہو چکا تھا سارا، اس کی بنیادوں سے اس کو اٹھایا دوبارہ۔ اس کے بعد عمالقہ آئے، پھر جرہم قبیلہ تھا انہوں نے تعمیر کی۔ اس کے بعد قصی بن کلاب، یہ حضور کے خاندان کا وہ شخص جس کی وجہ سے قریش نام پڑا ہے اس خاندان کا، قصی، قریشیوں میں سب سے پہلے اس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے زمانے میں مشرکین مکہ نے اس کی تعمیر کی۔ حضور کی عمر اس وقت 35 سال ہے۔ حضور کے چلے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو گرایا نہیں گیا، رینوویشن ہوتی رہی، مینٹیننس ہوتی رہی، گرایا نہیں گیا اس کو۔ تو یہ 8 مرتبہ تعمیر کعبہ ہوا ہے۔ مشرکین مکہ نے کیوں سوچا کہ اس کو دوبارہ سے بنائیں؟ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے، اگر آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں نا تو اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں، اور خانہ کعبہ نشیب کے اندر ہے، درمیان میں ہے، تو جب بارشیں وغیرہ ہوتی تھیں تو سیلابی ریلا جو ہے وہ درمیان میں آ جاتا تھا، اور خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ پانی کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھیں، اور اس کو بنے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا، 200-300 سال ہو گئے تھے۔ قصی بن کلاب نے آخری مرتبہ بنایا تھا، تو پانی پڑ کر نا اس کی بنیادیں اور دیواریں کمزور ہو گئی تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو دوبارہ سے بنائیں۔
پھر ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ وہاں پر ایک عورت تھی، وہ عود جلا رہی تھی کہ اس کی چنگاری پڑی خانہ کعبہ کے غلاف پر. یہ غلاف جو ہے یہ پہلے سے موجود تھا، اللہ کے رسول سے پہلے بھی غلاف چڑھایا جاتا تھا خانہ کعبہ کے اوپر. اس کو آگ لگ گئی جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ ساری جل گئی اور اس نے بھی نقصان کیا، آگ نے بھی. تیسری چیز یہ ہوئی، جب یہ ارادہ کر رہے تھے نا تعمیر کا، تو ہوا یہ کہ روم کا ایک بحری بیڑا جو کہ حبشہ جا رہا تھا بحیرہ احمر کے ذریعے. بحیرہ احمر آپ کے علم میں ہے، عرب اور افریقہ کے درمیان میں بحیرہ احمر. وہاں پر یہ جہاز آ رہا تھا اور اس نے جانا تھا حبشہ، لیکن طوفان کے ساتھ یہ ٹکرا گیا جدہ کی بندرگاہ پر. اب اس کے اندر لکڑی تھی، سنگ مرمر تھا اور چیزیں تھیں. یہ اصل میں وہ بھیج رہا تھا چرچ بنانے کے لیے. حبشہ کا ایک چرچ تھا جس کو فارسیوں نے جلا دیا تھا. ہرقل نے سامان بھیجا اس چرچ کی تعمیر نو کے لیے. وہ جہاز ٹکرا گیا جدہ کی بندرگاہ سے، جہاز وغیرہ ٹوٹ گیا، سامان وغیرہ بکھر گیا. اسی جہاز کے اندر ایک معمار بھی اس نے بھیجا تھا، انجینئر. اس کا نام تھا باقوم. اس نے وہاں پر کام کرنا تھا، یہ انجینئر تھا. مکہ والوں کو پتہ لگا جدہ پر ایک جہاز ٹکرایا ہے جس کے اندر لکڑی بھی ہے اور پتھر بھی ہے. یہ سارے وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کر ان سے سودا کیا کہ یہ لکڑی اب تم ہمیں بیچ دو، ہم نے اللہ کا گھر بنانا ہے. اور ساتھ میں پتہ لگا کہ انجینئر بھی ہے، معمار بھی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو اور زیادہ لگتا یہی ہے کہ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تعمیر نو کریں. اللہ نے اسباب بھی پیدا کر دیے. اس معمار کو بھی وہ لے آئے اور لکڑی اور پتھر بھی لے آئے. پھر ایک اور سلسلہ یہ ہوا، خانہ کعبہ جو تھا نا اس وقت اس کی چھت نہیں تھی. جو قصی کا نقشہ تھا نا اس کی چھت نہیں تھی، دیواریں تھیں اور 2 دروازے تھے، ایک طرف سے انٹری کا اور دوسری طرف سے نکلنے کا. اور وہ دروازہ جو ہے وہ بالکل زمین کے ساتھ تھا. آج تو بڑا اونچا ہے نا وہ ملتزم، آپ نے دیکھا ہوگا کتنا اونچا ہے دروازہ. تو بالکل زمین کے ساتھ تھا، آسانی سے لوگ اندر جا سکتے تھے اور آگے سے باہر نکل جاتے تھے. بڑی آسانی تھی لوگوں کے لیے. چھت نہیں تھی، جو لوگ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر پھینک دیتے تھے اللہ کے نام کا. اب وہ جو خزانہ ہے اس خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک سانپ رکھا ہوا تھا جو دن میں اس خانہ کعبہ کی دیوار پر آ جاتا تھا اور ایسے منڈلاتا رہتا تھا. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اندر جا کر سامان چوری کر سکے. اب وہ سانپ وہاں موجود رہتا تھا. تو تعمیر کے لیے بھی سانپ بڑی رکاوٹ تھا. اگر ہم تعمیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو سانپ تک کی کرنا. ہوا یہ کہ ایک دن وہ سانپ خانہ کعبہ کی دیوار پر بیٹھا ہوا، اللہ کی طرف سے ایک بڑا پرندہ آیا اور اس نے آ کے اس کو سانپ کو اٹھایا اور لے گیا. اب مشرکین نے سمجھا، انہوں نے کہا لگتا ہے اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. اسباب مل رہے ہیں، ساتھ ساتھ رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں، چیزیں مہیا ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کام شروع کرتے ہیں. اب جب کام شروع کرنے لگے نا تو ایک شخص تھا ابو وہب بن عمرو. اس نے اعلان کیا کہ یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، لا تدخلوا فی بنائها من کسبکم الا طیبا. ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا. اس گھر میں تم نے صرف اپنی کمائی کا طیب حصہ لگانا ہے. طیب، حلال بھی نہیں کہا اس نے، طیب پاکیزہ، حلال، پاک، صاف مال لگانا ہے تم نے. لا تدخلوا فیہا مہرب بغی، کسی فاحشہ عورت کی کمائی نہیں لگانی. ولا بیع ربا، سود کا پیسہ نہیں لگانا. ولا مظلمۃ احد من الناس، اور کسی پر ظلماً کسی کا پیسہ اگر آپ نے حاصل کیا ہے تو وہ پیسہ اس پر نہیں لگانا. جب اس نے یہ دعوت دی تو سب نے اسے قبول کیا. انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے تمہاری، اللہ کا گھر ہے، یہ کام ہم نہیں کریں گے. اچھا، بڑی پیاری بات یہاں پر انہوں نے کی کہ یہ وہ ہے جو 360 بت پوجنے والے، مٹی سے
آٹے سے اپنا بت بنانے والے، آٹے سے بت بنا کر اس کی عبادت کرنا، اور پھر جب بھوک لگنی اسی کے اوپر پانی ڈال کے اس کو آٹا بنا کے گوندھ کے کھا لینا. یہ وہ قوم ہے. زندہ بچیوں کو دفن کرنے والے، اپنی لونڈیوں کی فحاشی کی کمائی کھانے والے. جب اللہ کے گھر کی باری آئی کہتے حلال لگانا ہے، ادھر نہیں حرام لگانا. اللہ کے گھر کو اپنے حرام مال سے گندا نہیں کرنا ہم نے، یہ انہوں نے طے کیا. تو علماء نے لکھا کہ معاشرہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، شر اس کے اندر کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں تھوڑی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. یہ اس معاشرے کی خیر تھی جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. حالانکہ ان کو کوئی اللہ نے تو نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا کہ یہ کام کرنا ہے، خود ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اوکے، ہم اس کے اندر حلال پیسہ لگائیں گے. اب جھگڑا نہ ہو، جھگڑے سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، دیواریں جو ہے نا ان کو تقسیم کر لیا. یہ والی سائڈ جو ہے فلاں قبیلہ وہ بنائے گا اپنے پیسوں سے، بنو عبد مناف، بنو عبد الدار، بنو سہم، بنو جمع، بنو مخزوم، دیواریں تقسیم کر لیں کہ تم لوگ اپنی اپنی دیوار پکڑ لو اور اس پر کام شروع کر دو. اگلا مسئلہ، دیواریں بھی تقسیم ہو گئی، پلاننگ ہو گئی ساری. اب خانہ کعبہ گرائے کون؟ گرانے آیا تھا وہ، تو کیا حال ہوا اس کا، ابرہا کا. اب کون ہاتھ ڈالے اس کو بھائی؟ کئی دن یہی مشاورت ہوتی رہی، گرائیں نہ گرائیں، گرائیں نہ، کہ اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے. تو ایک شخص اٹھا، ولید بن مغیرہ، اس نے کہا یار میں کوشش کرتا ہوں. اس نے کدال پکڑا، کوئی اوزار پکڑا، پکڑ کر پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہم انا لا نرید الا الخیر، اللہ تجھے پتہ ہے ہماری نیت اچھی ہے، ہم تو خیر کا کام کرنے والے، ہم کوئی ابرہا کی طرح گرانے نہیں آئے اس کو، اللہ ہم تو تعمیر نو کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ کہا اور اس نے کدال ماری، ایک پتھر باہر نکلا. اب سارے لوگ سہم گئے، دیکھ رہے ہیں کہ ہون کوئی آندا ہے، ہون کوئی آندا ہے. کچھ نہ ہوا. سب نے کہا بھائی انتظار کرو، ایک رات انتظار کرو، جے ولید زندہ رہ گیا کل تک تو پھر اگے کام کھلاواں گے، تو جے نہیں تو پھر رک جاواں گے. اگلا دن ہوا، ولید صحیح سلامت. انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہے، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہی کام کریں. اگلے دن پھر سب نے مل کر پہلے اس کو گرایا. جب وہ اس کو گرا دیا نا، تو اس کی بنیادوں پر جب پہنچے تو بنیادوں پر ایک سبز رنگ کا پتھر تھا، یعنی بنیادیں جو تھیں وہ سبز رنگ کے پتھر کے ساتھ بنی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا یہ ذرا تھوڑا ہٹ کر ہے پتھر، چلو اس کو بھی اٹھا کے دیکھتے. ایک پتھر انہوں نے اس کو اٹھایا، ہلایا، تو جیسے ہی وہ ہلا مکہ کی زمین ہل گئی، زلزلہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی ایتھے تک بس، آگے اجازت نہیں ہے ہمیں، اس بنیاد کے اوپر ہم نے تعمیر شروع کرنی ہے. پھر انہوں نے اس کے اوپر تعمیر شروع کر دی. تو یہ کٹھی دیواریں جب اوپر کر رہے تھے، تو جب وہ والا مقام آیا کہ جہاں پر اس وقت حجر اسود ہے، اب حجر اسود کو لگانے کا جب مرحلہ آیا تو یہاں پر پھر ایک اختلاف پیدا ہوا. حجر اسود جو ہے جنت کا ایک پتھر ہے، میں آگے احادیث بتاتا ہوں آپ کو. یہ رکھا کیوں گیا یہاں پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے، یہ اس سے پہلے نہیں تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے لگایا. ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے کہا اسماعیل ایک پتھر لے کر آؤ، میں یہاں پر لگا دوں تاکہ یہ نشانی ہو طواف شروع کرنے کی. آپ کے علم میں طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود سے. تو یہ سلسلہ کس نے شروع کیا؟ حج کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے حج کا طریقہ سیکھا، پھر وہ حج کا سلسلہ چلا. اللہ کے رسول جب اس دنیا میں آئے، حج تو پہلے ہی ہو رہا تھا، صرف اس حج کے اندر کچھ چند بدعات تھیں جو حضور نے ختم کر دیں، حج کا طریقہ تو وہی تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو لگایا تھا کہ یہاں سے چکر شروع ہوگا اور یہاں پہ چکر ختم ہوگا، اس وجہ سے لگایا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ پتھر آیا تھا، اور اس کے بعد سیلاب نوح سے یہ پتھر ایک پہاڑ پر چلا گیا، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا اور انہوں نے یہاں پر لگا دیا. بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ
حجر اسود جنت سے اترا ہے. وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ، اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، ابن آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا. جو بھی اس کا بوسہ لینے کے لیے جاتا ہے، یہ اس کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے گناہوں کا اثر ہوتا ہے. اور گناہوں کا اثر کن پر ہو رہا ہے؟ پتھر پہ، بے جان چیز پر، بے جان چیز پر گناہوں کا اثر ہو رہا ہے. اسی لیے موجودہ سائنس وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے. وہ کہتی ہے پانی ہے نا، پانی آپ گلاس میں ڈال دو، آپ اسے گالیاں نکالو، اس کے بارے میں غلط باتیں کرو، تو ہے کوجا، تو ہے گندا، تو ہے کڑوا، اس کو آپ باتیں کرو، چند کچھ لمحات کے بعد، کچھ دیر کے بعد وہ پانی اپنا ذائقہ بدل دے گا، خراب ہو جائے گا. اور آپ پانی کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، اس کی تعریف کرو، اور پانی بہتر ہو جائے گا اس کا. تو آپ کے اور میرے جو الفاظ ہیں نا، جو ہمارے اعمال ہیں، ان کا اشیاء پر بھی اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں حجر اسود کا دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور آج یہ ہے سامنے آپ کے، چند ٹکڑے ہیں اس کے جوڑ کے لگائے گئے، ہے سیاہ وہ. اسی لیے حجر اسود کہتے ہیں. اسود کالے کو کہتے ہیں، ابیض سفید کو کہتے ہیں. ایک وقت تھا یہ حجر ابیض تھا، اس وقت یہ حجر اسود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ میں روایت ہے، لولا مس الحجر حجر من انجاس الجاہلیہ، اگر جاہلیت کے دور کے نجس لوگ، نجس انجاس پاک پلید لوگ، ناپاک لوگ اسے نہ چھوتے، مشرک ہی ہے نا، انما المشرکون نجس، اگر جاہلیت کے مشرک اسے نہ چھوتے تو یہ بیماری کی شفا کے لیے استعمال ہوتا. بیمار آتا، اس کو چھوتا، اسے اللہ شفا دے دیتا. دعاہت الا شفیہ، جو بھی اس کے پاس آتا ہے یہ اس کو شفا دیتا. شفا اللہ دیتا ہے، یعنی ذریعہ بنتا، دوا کا کام کرتا. پھر آپ نے فرمایا وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ مِّنَ الْجَنَّةِ غَيْرُهُ، اس وقت زمین پر جنت کی چیزوں میں سے حجر اسود کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر اس وقت آپ نے دنیا میں جنت کی کوئی چیز دیکھنی ہو تو وہ کیا ہے؟ حجر اسود کے جو چند ٹکڑے موجود ہیں وہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین حجر اسود کو لائیں گے. لَهُ عَيْنَانِ، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، يُبْصِرُ بِهِمَا، یہ ان آنکھوں سے دیکھے گا. وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، اس کی ایک زبان ہوگی، یہ زبان سے بولے گا. یشہدو، یہ گواہی دے گا، علی من استلمہ، ہر اس شخص کے بارے میں جس نے اس کو چھوا ہوگا، جس نے اس کا بوسہ لیا ہوگا، یہ اس کے بارے میں گواہی دے گا قیامت والے دن. اور آخری لفظ پہ غور کرنا ہے آپ نے، بحق، شرط یہ ہے وہ بوسہ لینے والا موحد ہو، توحید پرست ہو، حق پر ہو، مشرک نہ ہو. یہ بحق کا یہ معنی ہے جس جامع ترمذی میں روایت موجود ہے. حجر اسود کس کی سفارش کرے گا؟ جس نے چھوا، بوسہ لیا توحید کی حالت میں. شرک کی حالت میں جو مرضی کرتے، جتنا مرضی چاٹتے رہو، بوسہ لیتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور وہ آخری حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو چوما تھا، چومنے کے بعد کہا تھا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اگرچہ جنت کا پتھر ہے. اسے کہتے ہیں عقیدہ. کتنا مضبوط عقیدہ. تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تجھے چومتے ہوئے، کبھی نہ تجھے چومتا. میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے چومتے ہوئے. عقیدہ واضح کیا. جو جتنا بڑا موحد ہوتا ہے اس کی حساسیت اتنی زیادہ ہوتی، اس کے جملے اتنے ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں. کیسے حجر اسود کو آپ مخاطب کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کی توحید اگر آپ نے دیکھنی ہو نا، آپ ان کی سیرت میں پڑھیں. بیت رضوان کا جو درخت ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. تحت الشجر، اس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے حضور کی ہاتھ پر بیعت کی. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے.
لوگوں نے اس جگہ کو زیارت کرنے کی جگہ بنا لیا. لوگ جاتے ہیں بیت رضوان کا درخت دیکھنے کے لیے. یہاں بیعت ہوئی تھی, یہاں بیعت ہوئی تھی. حضرت عمر کا زمانہ ہے, حضرت عمر دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا آج لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, کل یہاں دھاگے باندھیں گے, پرسوں یہاں منتیں مانگیں گے, آگے جا کے یہ اولادیں مانگیں گے. آپ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا. حضرت عمر کی توحید کا لیول یہ تھا, درخت ہی کٹوا دیا آپ نے, برداشت نہیں تھی. جب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ حجر اسود لگانا ہے, تو اب جتنے قبیلے تھے جن کی دیواریں تقسیم تھی, وہ کہتا ہے میں نے لگانا ہے, وہ کہتا ہے میں نے لگانا ہے, وہ کہتا ہے میں نے لگانا ہے. جھگڑا پیدا ہونے لگا. ان میں سے کسی ایک نے کہا یار جھگڑا نہ کرو, اختلاف ختم کرو, کوئی بات کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہوئی کہ جو شخص سب سے پہلے ابھی خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوگا اس سے ہم فیصلہ کروا لیں گے. ابھی جو یہ لفظ ملتا ہے نا, صبح جو سب سے پہلے آئے گا, وہ نہیں ہے اس میں لفظ. ابھی جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا نا, اس سے فیصلہ کروا لیں گے کہ کون سا قبیلہ حجر اسود کو رکھے گا. سب نے کہا ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے. یہ عرب کی ایک خصوصیت تھی. عرب والے اپنے اختلافات مذاکرات سے حل کرنا جانتے تھے. انہوں نے یہاں پر کیا کیا ہے, مذاکرہ کیا ہے. یار جو آئے گا اس کے ساتھ سب نے کہا جی ٹھیک ہے. یہی وہ مذاکرات اللہ کے رسول سے کرنے کے لیے آئے تھے 4-5 مرتبہ. اور یار آؤ کو مذاکرات کر لیتے ہیں, کوئی بات طے کر لیتے ہیں. یہ ان کی اچھائی ہے, علماء نے لکھا یہ ان کی خصوصیت تھی. یہ مذاکرات سے بات طے کرنا جانتے تھے. مذاکرہ ہوا, کہا ٹھیک ہے جو داخل ہوگا وہ. فکان اول داخل علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول داخل ہوئے. جب سب نے دیکھا نا آپ کو, قالوا هذا الامین, کہا ہاں ہاں یہ تو امین آ گیا. رضینا, ہم راضی ہیں جو یہ فیصلہ کر دے. ھذا محمد, یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ لگائیں 35 سال عمر ہے حضور کی, اور حضور کی اس معاشرے کے اندر کیا پروٹوکول ہے اور کیا حیثیت ہے اللہ کے رسول کی. جیسے ہی دیکھا کہ ھذا الامین, یہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا, یہ فیصلہ کرنے میں بھی امین ہے, خیانت نہیں کرے گا. ھذا الامین رضینا, ہم راضی ہیں. حضور کو بلایا گیا, حضور کو بتایا گیا سارا معاملہ. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی فہم اور آپ کی فراست, جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی حکمت کے اوپر. اللہ نے نبیوں کو حکمت سے نوازا ہے. حضور نے کیا فیصلہ کیا, میں کتنے قبیلے ہیں جی, 4 ہیں, 4 دیواریں تھیں, 4 طرح کے قبیلے تھے. ایسے کرو, ایک کپڑا لو, چاروں پکڑ لو ایک ایک کارنر سے, سب قبیلے والے پکڑ لو, اور اس کے اندر حجر اسود کو رکھو اور جا کر وہاں نصب کر دو. انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ تو فیصلہ بہت اچھا ہے, واقعی بالکل بات ٹھیک ہے. حجر اسود کو رکھا جی, وہاں پر رومال کے اندر رکھا گیا. سب نے رومال کو پکڑا, اٹھایا, جا رہے ہیں. جب نصب کرنے کی جگہ پر پہنچے نا, تو سب نے تو رومال پکڑا ہوا ہے. اب حجر اسود کون اٹھا کے لگائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہوئے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا. جو لڑ رہے تھے نصب کرنے کے لیے, کسی نے بھی نصب نہیں کیا. نصب کس نے کیا؟ اللہ کے. یہ حضور کی فراست تھی. کہتے ہیں عدل کے ساتھ فیصلہ کر دینا کافی نہیں, آپ کا فیصلہ سب کو منظور ہو جائے. اصل حکمت یہ ہے, سب نے آپ کا فیصلہ تسلیم کیا, خوش ہوئے, فیصلہ ٹھیک ہے, سب راضی ہو گئے, جھگڑا ختم ہو گیا, اور نصب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا. اسے حکمت کہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی. اور اس تعمیر میں اللہ کے رسول نے خود بھی حصہ لیا. آپ کے علم میں ہے حضور نے کندھوں پر پتھر اٹھا اٹھا کے خانہ کعبہ کے آپ نے جا کر لگوائے ہیں وہاں پر. اس لیے مساجد تعمیر کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے, یہ نبیوں کا کام ہے, یہ نبیوں کی سنت ہے. اپنے کندھوں پر اٹھا, یعنی مزدوروں مستریوں کی طرح کام کرنا. خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام مستری تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کر رہے تھے, تعاون کر رہے تھے آپ کے ساتھ. یہاں پر اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا,
آپ دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے کیسا ایک ماحول بنایا. یہ تعمیر کعبہ حضور سے پہلے بھی تو ہو سکتی تھی, حضور کے بعد بھی تو ہو سکتی تھی. اللہ نے حضور سے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ ڈلوانا تھا. ادھر مسجد نبوی بھی کس نے بنائی؟ خود بنائی, خود حضور پتھر اٹھا کر جاتے تھے. مسجد نبوی میں بھی اللہ کے رسول نے حصہ ڈالا, خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی حصہ ڈالا. اور ہمیں یہ سبق دیا کہ اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا, یہ نبیوں کی سنت ہے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پیسے کون سے لگانے ہیں؟ حلال کے, حرام کا پیسہ نہیں اس کے اندر لگانا. اب آپ کو پتہ ہے حلال کا تھوڑا ہی ہوتا ہے, پیسے ختم ہو گئے. خانہ کعبہ کی تعمیر زیادہ ہے, پیسے تھوڑے ہیں. پورا مکہ معاشرہ, ساری آبادی مل کر ایک خانہ کعبہ کی تعمیر حلال سے نہیں, جس کو وہ حلال سمجھتے تھے یہ حلال ہے, پورا نہیں ہوا. جب پورا نہیں ہوا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کچھ اس طرح ہوئی. یہ 4 کارنر ہیں پورے, اور اس کے آگے والا یہ جو گلائی والا حصہ ہے اسے ہم حتیم کہتے ہیں. یہ جو حتیم کی دیوار رہ گئی نا, یہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے رہ گئی. پیسے ہی نہ پورے ہوئے تو مسجد کی تعمیر بھی درمیان میں رہ جاتی ہے. کہتا ہوں لے کے آؤ, جتوں مرضی لے کے آؤ, تعمیر تو کرنی ہے نا. تو ان کی جہاں ختم ہو گئی انہوں نے ادھر ہی ختم کر دیا, ادھر ہی کام روک دیا. کہتے بس حرام نہیں لگائیں گے, جگہ چھوڑ دیں گے. وہ جگہ ہی چھوڑ دی یہاں پر. یہ منظر آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں حتیم کا. خانہ کعبہ کی دیوار کہاں تک ہے؟ غالباً 40 یا 50 فٹ ہے یہ دیوار, اور یہ آگے حتیم کی دیوار. ٹھیک ہے جی. اچھا, باقی اللہ رب العالمین کی اس میں حکمتیں تھیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا عن الجدری, اس حتیم کے بارے میں. امن البیت ہوا, حضور کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ خانہ کعبہ کا, کیا یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ قال نعم, حضور نے فرمایا ہاں یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. قلت فما لهم, حضور یہ کیا بات ہوئی, کیوں نہیں انہوں نے لم يدخلوه فی البیت, اسے بیت اللہ میں شامل کیا, خانہ کعبہ میں کیوں نہیں شامل کیا اس کو؟ قال, سنیے حضور کا جملہ, ان قومک قصرت بہم النفقہ, ان کے پاس نفقہ کم پڑ گیا, ختم ہو گیا, خرچہ نہیں تھا ان کے پاس, پیسے نہیں تھے ان کے پاس. قلتو, کہتی میں نے یہ پوچھا فما شأن بابہ مرتفعا, اچھا یہ بتائیں حضور انہوں نے یہ دروازہ کیوں اونچا کر دیا؟ میں نے آپ کو بتایا پہلے دروازہ کدھر تھا؟ زمین کے ساتھ. کتنے دروازے تھے؟ انہوں نے ایک دروازہ بنایا اور چھت ڈال دی اوپر سے. مشرکین نے مکہ نے پہلی دفعہ چھت ڈال دی اور نیچے 6 ستون بنائے. کتنے؟ 6 ستون. خانہ کعبہ کے اندر 6 ستون بنا کر چھت ڈال کر ایک دروازہ, اور وہ اتنا اونچا, غالباً 7-8 فٹ تو ہوگا ملتزم کا جو دروازہ ہے, اتنا اونچا بنا. کہ حضور انہوں نے دروازہ اونچا کیوں بنایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک قومک لیدخلوا من شاء ویمنعوا من شاء, یہ اس لیے انہوں نے بنایا جس کو چاہیں اندر جانے کی اجازت دیں, جس کو چاہیں نہ دیں. پہلے تو نیچے تھا جلا مرضی جا سکتا, اب اونچا ہے, چڑھے کون, سیڑھی لگے لے کر آؤ, تالا لگایا, پہلے تالا نہیں تھا, تالا لگایا, اسی کے لیے کھلے گا جس کو ہم چاہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تیری قوم نے, عائشہ تیری قوم نے اس کو بند کر دیا, آپ جس کے لیے یہ چاہتے ہیں کھولتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں, نہیں جانے دیتے اس کو. آج بھی یہی معمول ہے. پھر حضور نے فرمایا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ, اے عائشہ اگر یہ نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ مکالمہ کس وقت کا ہے؟ یہ جو حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول سے, یہ کس وقت ہو رہی ہے؟ کوئی ذہن میں ہے آپ کے؟ ہاں
فتح مکہ پر، ایسے ہی ہے نا، یا فتح مکہ پر، لیکن فتح مکہ پر تو عائشہ نہیں تھی، یہ حج کے موقع پر ہو سکتی بات۔ سیدہ عائشہ حضور کے ساتھ حج پر آئی تھی، حج پر انہوں نے خانہ کعبہ کا یہ سارا منظر دیکھا، پھر آپ سے یہ سوال پوچھا حتیم کا، دروازے کا۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا، اور پھر آپ نے کہا اگر یہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، فتح مکہ ہوئے بھی ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا میں خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ سیدنا ابراہیم کے نقشے پر تعمیر کر دیتا، لیکن مجھے ڈر یہ ہے یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ کہیں پھر نہ جائیں، ان کے دل نہ پھر جائیں، یہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کے بڑوں نے بنایا تھا، ابھی اسلام ان کے اندر مکمل طور پر رچا بسا نہیں ہے، ابتدائی مسلمان ہیں ابھی یہ۔ اللہ کے رسول نے اس خدشے سے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا، نہیں کیا اللہ کے رسول، حالانکہ نقشے کے اعتبار سے وہ بہتر ہے، سیدنا ابراہیم کا نقشہ اور یہ مشرکین کا نقشہ۔ اس افضل کام کو اللہ کے رسول نے فتنے کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ علماء نے یہاں پھر یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر آپ کے کسی جائز عمل سے کوئی فتنہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے، آپ فتنہ نہ کھڑا کریں، عمل چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے تعمیر نہیں، آپ کر سکتے تھے، آپ اس وقت فاتح تھے، خلیفہ تھے، نبی تھے، لوگوں نے تسلیم بھی کر لیا تھا، آپ نے کہا نہیں فتنہ ہے۔ بالکل اسی طرح جب سعودیہ کے اندر سارے مزار گرائے گئے نا، پکی قبریں گرا دی، صحابہ کے مزار گرا دیے، اینڈ پر باری آئی روضہ رسول کی، اجی ان کا کیا کریں؟ تو علماء میں اختلاف تھا، بعض تو کہہ رہے تھے اس کو بھی گرا دو، حضور نے منع فرما دیا، جب حضور کی حدیث آ گئی تو پیچھے کیا بات رہ گئی؟ ترکیوں نے بنایا تھا، یہ ترکوں نے پختہ کر دیا، سارا گنبد وغیرہ بنا دیا، سارا کچھ۔ تو پھر باقاعدہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے پورے دنیا سے علماء کو وہاں بلایا اور وہاں پر میٹنگ کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں، حدیث تو یہ کہتی ہے۔ تو علماء نے یہی حدیث وہاں پر سامنے رکھی، انہوں نے کہا دیکھو تمہاری نیت ٹھیک ہے، تمہارے سب کچھ ہم مانتے ہیں، تمہاری بات، حدیثیں بھی ٹھیک ہیں، توحید بھی یہی کہتی ہے، لیکن تم نے پہلے صحابہ کے مزار گرا دیے ہیں، اے امت نے برداشت کر لے تے اے گل کوئی نہیں برداشت ہونی، تے نہ تسی رہنا ہے تے نہ تہاڈی حکومت رہنی ہے تے نہ کوئی اور چیز رہنی ہے۔ اور اس حدیث کا حوالہ دیا انہوں نے، مطلب ہوا میں نہیں بات کی کہ نہیں نہیں نہ کرو نہ کرو، کہ یار یہ دیکھو اسوہ، حضور کا اسوہ موجود ہے کہ اگر کسی عمل سے بڑا فتنہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے، ترکی سلطنت ہے، یہ جو ہے پورا سلطنت عثمانیہ ترکی ہے، مصر ہے، یہ بر صغیر کا علاقہ ہے، انہوں نے قبول نہیں کرنا اس بات کو۔ تمہیں سمجھ آئی ہے توحید کی، انہیں تو نہیں سمجھ، انہوں نے کہا ادھر ادھر گرا تھا، وہ تو اس طرح پیٹھ نہیں کرتے، تو یہ کام نہیں کرنا۔ تو جب حدیث سامنے آ گئی، ان کے اسوہ مل گیا، نمونہ مل گیا ایک اللہ کے رسول کا، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج ویسے کا ویسا ہی ہے، یہ جو سبز رنگ ہے یہ ترکیوں نے اس کو رنگ دیا تھا، عثمانیوں نے، وہی سبز رنگ ہے، اسی طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے، پھر چھیڑا نہیں انہوں نے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم حدیث۔ اگر مسجد کے اندر کوئی فتنہ کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے نا تو آپ وہ عمل ہی چھوڑ دیں، فتنہ نہیں پیدا کرنا چاہیے، یعنی چھوٹے عمل کی وجہ سے آپ ایک بڑا فتنہ کھڑا کر دیں، یہ کوئی حکمت والی بات نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں، اللہ کے رسول نے یہ عمل نہیں کیا۔ اچھا یہ میں نے آپ کو حدیث پڑھا دی، یہ حتیم کا حصہ ہے جی، آپ کو یہ حتیم نظر آ رہا ہے، یہ حتیم نظر آ رہا ہے۔ پھر حضرت عائشہ ہی سے ایک روایت ہے جامع ترمذی میں، حضرت عائشہ فرماتی شاید یہ حج کا دور ہی ہے، حج ہی ہو رہا ہے، کنت احب ان ادخل البیت فاصلی فیہ، کہتی ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں نا بیت اللہ کے اندر جاؤں اور نماز پڑھوں، بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں، خانہ کعبہ کے اندر۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ رسول اللہ بیاد، اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا، فادخلنی الحجر، اور مجھے حتیم میں داخل کر دیا، حتیم کی جگہ پر مجھے داخل کر دیا۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا صلی فی الحجر ان اردت دخول البیت، اگر تو
خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے تو حتیم میں نماز پڑھ لے. فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِّنَ الْبَيْتِ، یہ بیت اللہ ہی کا ٹکڑا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. وَلَكِنَّ قَوْمَكِ، لیکن تیری قوم نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس کو بیت اللہ سے باہر رکھ دیا، پیسے ان کے پاس ختم ہو گئے، تو آپ نے حضرت عائشہ کو وہاں نماز پڑھوائی حتیم کے اندر، کہا یہاں پڑھ لو، سمجھ لو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے. تو یہ حتیم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حتیم کا حصہ ہے. آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. مشرکین مکہ کا جو نقشہ تھا نا، اس میں 6 پلر تھے. عبداللہ بن زبیر آئے جب خلیفہ بنے، مکہ کے گورنر بنے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو گرا کر حضرت ابراہیم کے نقشے پر کھڑا کر دیا، حضرت ابراہیم کے نقشے پر کھڑا کر دیا. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر جب شہید ہوئے، حجاج بن یوسف نے شہید کیا، حجاج نے عبد الملک کو خط لکھا کہ عبداللہ نے نقشہ ہی بدل دیا جی، تو میں دوبارہ نہ اس کو مشرکین مکہ کے طرز پر تعمیر کر دوں. اس نے کہا کر دو. حجاج نے پھر گرایا، پھر دوبارہ سے ویسے ہی تعمیر کر دی جیسے آج تعمیر. دوبارہ دروازہ اوپر کر کے ایک دروازہ بنا دیا، اور اس نے پھر درمیان میں 3 پلر چھوڑے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پلر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے ہیں، باقی اللہ واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے. اب جو ہے نا اس وقت خانہ کعبہ کے جو اندر ہے وہ یہ 3 پلر ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں، یہ خانہ کعبہ کے اندر کا منظر ہے. آپ کو یہ 3 پلر نظر آئے ہوں گے، 1 2 3. یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں لٹکے ہوئے فانوس جو ہیں، یہ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے ہیں. یہ والے جو فانوس ہیں اوپر، یہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی، یہ جو نشان ہے، یہ نشان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا. حضور نے ادھر نماز پڑھی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو یہ نشان دیا ہوا ہے. اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیں تو یہ اس پلر کے آگے وہ نشان ہے. تو جو بھی لوگ جاتے ہیں نا، وہ یہاں پر جا کر نماز پڑھتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج والے نہیں، فتح مکہ والے دن جب آپ نے سارے بت توڑوائے تو آپ نے جا کر وہاں نماز پڑھی. یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں وہ جگہ. یہ پہلے پلر کے بالکل سامنے، دروازے کے بالکل سامنے والا پلر، اور یہ وہ جگہ، یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اس کے اندر کا 3D ہے. یہاں تک حضور کی عمر 35 سال ہے اور آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا ہے. اگلی نشست جو ہے وہ حضور کی پہلی وحی کی ہوگی، نبوت کی ہوگی. جزاکم اللہ خیر.